کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تونگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ، بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے،
یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ حیران ہوا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان، انزل علینا مائدۃ من السماء، اور مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے، پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، اسی خط۔ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے۔ مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000، اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی،
برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا۔ اس پہ ایک بات بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں۔ علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں۔ میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اس دعا میں اللہم آئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات۔ اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائیں رزق کی وسعت کے لیے۔ جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف۔ 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان شانئک الابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء،
اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔